محفل پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، جن کی ظاہری حیثیت بہت اچھی نہیں ہوتی، مگر کسی غریب کے دل سے پوچھئے، اس کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو جو سب سے صاف چادر ہوتی ہے وہ بچھاتا ہے۔ وہ تجربات بھی شعر کہلواتے ہیں۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم، غور کرو۔ جیسے حیدر کو غربت مظلوم کا واسطہ ہے، پلکیں نہ جھپکے، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ شعر نظر ہے، خاص طور سے شعر محسوس فرمائیے گا۔ شاہ معراج کی بیٹی کو آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو۔ شعر تو اب نظر کرنے جا رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ دین کی طرح شہادت میں کوئی جبر نہیں۔ میری شہزادی جزا دیں، مجھے میری حیثیت سے بڑھ کے داد مل گئی۔ دین کی طرح شہادت، دین کی طرح شہادت میں کوئی جبر نہیں، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا۔ آئے 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 آئے، دین کی طرح شہادت میں کوئی جبر نہیں، اس لیے شہ نے چراغوں کو، زبان کا شعر مضمون بھی دیکھیے گا، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ دیکھ کر اصغر بے شیر کو بولے عباس، دیکھ کر اصغر بے شیر کو بولے عباس، جب تبسم ہو تو تلوار میں کیا۔ دیکھ کر اصغر بے شیر کو بولے عباس، جب تبسم ہو تو تلوار میں 14 صدیاں ہو گئیں، عباس علمدار کے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شعر سنیے گا۔ اپنے چلو سے وہ گرنے نہیں دیتا ہے لہو، ایک انسان زمانے کو دیکھ کر اصغر بے شیر کو بولے عباس، جب تبسم ہو تو تلوار میں، تلوار میں۔ شعر سنیے گا۔ ابھی جس کے دل میں لشکر امام میں شریک ہونے کی تمنا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کرے کہ شعر نظر کروں۔ ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد۔ لڑے کہاں ہیں میرے مولا؟ ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد، اس لیے پرچم عباس کھلا رکھا۔ آئے 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 آئے، میری شہزادی جزا دیں۔ ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد، اس لیے پرچم عباس کھلا
بلا رکھا ہے، گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے۔ اب تجھے کون مٹا، مجھے کون مٹائے گا، بھلا کر وہ بھلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے۔ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم، غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے۔ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ دین کی طرح شہادت میں کوئی جبر نہیں، اس لیے شہن چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ دیکھ کر اصغر بیشیر کو بولے عباس، جب تبسم ہو تو تلوار میں کیا رکھا ہے؟ ارے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال۔ ہائے 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 ہائے، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا۔ یہ اذانیں بلال صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ بہترین کلام آپ کو سنایا، لیکن مدح ممدوح میں اب ان سے گزارش کی گئی ہے کہ مدح ممدوح میں ضرور پڑھیں، اور آپ حضرات سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ مقامی شعراء کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ فوراً چلے جائیے، تشریف رکھیے، اس لیے کہ اب جا کے گھر سونے سے کیا، باقاعدہ بیرونی شعراء بھی ابھی باقی ہیں، حیدرآباد کے ایک صاحب ہیں اور اس کے بعد مقامی شعراء ہیں، تاکہ جو ہے وہ کلام کا لطف بھی لیجئے، اور اس لیے کہ اب جانے میں سونے سے مطلب وقت نماز کا آ جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ عقیدت کے پھول لے کے جائیے، اس کے بعد میں نماز میں شریک ہوئیے۔ یہ ایک مرثیہ لکھ رہا ہوں میں، جس کا عنوان ہے صبر۔ تو اس کا سفر میں نے جناب آدم سے شروع کیا ہے اور جناب ابو طالب سے ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام اور جناب امیر کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر چکا ہوں۔ عنوان ہے صبر۔ تو وہ بند جو میں نے بادشاہ دین و دنیا سلطان نجف مونی سے بے کساں مومنوں کے امیر، کہ جس کی آمد پر قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، امیر المومنین آ گئے، مومنین فلاح پا گئے۔ حضرت کی بارگاہ کے چند بند، یا علی، یہ خاص طور سے سنیے گا، یا عرض کرتا ہوں قبلہ۔ اب دیکھیے، بعنوان صبر مدح کے پہلو نکالنا، یہ تو
ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہیں یہاں پر، شعراء ذوی الاحترام ہیں الحمدللہ سبھی، اور عرشی صاحب ماشاءاللہ خود بھی شاعر ہیں اور بہترین نظامت کرتے ہیں، سینکڑوں اشعار انہیں یاد ہیں یہ، اور بہت ہی عظیم باپ کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کاظم جرولی صاحب۔ تو یہ شعراء جانتے ہیں صبر کے عنوان سے مدح کا پہلو نکالنا یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ صبر آنسوؤں کا تلازمہ ہے، صبر تبسم کا خاصہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی ان کا ذکر ہو تو کائنات میں ایسا کوئی پاکیزہ لفظ ہے ہی نہیں جو ان کی مدح نہ کرے۔ اگر وہ مدح نہیں کرتا تو پھر وہ پاکیزہ ہے ہی نہیں۔ جیسے انسانوں کے حسب نسب ہوتے ہیں ایسے ہی لفظوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، اسی لیے لفظوں کی، اسی لیے غزل کی کائنات میں سرگردہ رہنے والی لفظیں منقبت کی دنیا میں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ آپ کا فرمان تو اہل نظر ہیں، اور یہ شہر تو ایسا شہر ہے، تصور کریں کہ پتہ نہیں کس لمحے میرنیس آئے ہوں گے یہاں، مرزا دبیر نے جلوہ سخن بکھیرا ہوگا یہاں، یہ وہی شہر ہے، اور آپ حضرات الحمدللہ ان تہذیبوں کے وارث قرار پائے ہیں۔ تو بس توجہ رکھیے گا، مجھے دعائیں چاہیے ہیں، کوشش کی ہے میں نے، محنت کی ہے، وہ قبول کریں تو توشہ آخرت قرار پائے۔ عنوان ہے صبر۔ دعائیں چاہتا ہوں، ایک سفر ہے یہ، کفر جب شور مچاتا تھا ادھر قالب میں، صبر دیتا تھا عذاب شیب ابو طالب میں، سرور عصر سے سرتاج وفا سے پایا، سرور عصر سے سرتاج وفا سے پایا۔ میری آواز آپ تک واضح پہنچ رہی ہے؟ سرور عصر سے سرتاج وفا سے پایا، ہمدم و چارہ گرو عقدہ کشا سے پایا، ہمدم و چارہ گرو عقدہ کشا سے پایا، صاحب سیف و قلم شیر وغا سے پایا، صاحب سیف و قلم شیر وغا سے پایا، صبر ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا۔ صبر ورثے میں، اب ورثہ صدیوں کے بے بنیاد سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ صبر ورثے میں، ورثے پر غور فرمائیے گا، صبر ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا، مفتی کفر سے خود پوچھ رہی ہے میراث۔ صبر ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا، مفتی کفر سے خود پوچھ رہی ہے میراث، کیا رسالت کو بھی کافر سے ملی ہے میراث؟ ہائے ہائے ہائے، کیا رسالت کو بھی؟ صبر ورثے میں بھتیجے نے چچا سے پایا، مفتی کفر سے خود پوچھ رہی ہے میراث، کیا رسالت کو بھی کافر سے ملی ہے میراث؟ کیسے لکھوں میں نبی کے دل سجاد کا صبر، کیسے لکھوں میں نبی کے دل سجاد کا صبر، صاحب لطف و کرم پیکر غمناک کا صبر، حاکم روح زمین والی افلاک کا صبر۔ مصروں کی بندش بھی دیکھتے رہیں، حاکم روح زمین والی افلاک کا صبر، ارے دو جہاں میں ہے مثالی شہ لولاک کا صبر، دو جہاں میں ہے مثالی شہ لولاک کا صبر، اس طرح مصطفی صبر سے ہارے پتھر، اس طرح مصطفی صبر سے ہارے پتھر، پھول پلٹائے اسے جس نے بھی مارے پتھر، پھول پلٹائے اسے جس نے بھی مارے پتھر۔ کون؟ یہ تھا کون؟ پھول پلٹائے اسے جس نے بھی مارے پتھر، یہ پھول پلٹانے والا تھا کون؟ وہ محمد کہ دیے جس نے شریعت کو اصول،
مولا حسین کا واسطہ ہے، اپنے وجود سے بڑا بند پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ چوتھے مصرع سے پھر بیت مولا حسین کا واسطہ ہے، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بیت ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے قدموں جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول۔ ارے گرد نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، گرد نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ میری شہزادی جزا دے کہاں سے لاؤں بیت؟ ہائے ہائے ہائے۔ عرش کو اور بھی چمکا دیا، گرد نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا۔ عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، گرد نالین محمد تھی، گرد نالین محمد تھی تو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا۔ چمکا دیا میلا نہ کیا، میلا نہ کیا۔ جنگ خندق کی ہو یا مارکا ہو خیبر کا، جنگ خندق کی ہو، دل تھا قابو میں نہ سردار کا نئے لشکر کا۔ واہ واہ، دل تھا قابو میں نہ سردار کا نئے لشکر کا، ہاں مگر مالک و مختار شہ محشر کا، ہاں مگر مالک و مختار شہ محشر کا، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا۔ اب کس زاویے سے بیت ہے سنیے گا، ساتھ نہ چھوڑا، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ارے ڈر کے رویا ہی نہیں، خوف سے جاگا ہی نہیں، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ڈر کے رویا ہی نہیں، خوف سے جاگا ہی نہیں، یہ صحابی کبھی میدان سے بھاگا۔ یہ صحابی دانش صاحب، یہ صحابی کبھی میدان سے ڈر کے رویا ہی نہیں، صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ڈر کے رویا ہی نہیں، خوف سے جاگا ہی نہیں، یہ صحابی کبھی میدان سے بھاگا ہی، یہ صحابی کبھی میدان سے کبھی میدان سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ڈر کے رویا ہی نہیں، خوف سے جاگا ہی نہیں، یہ صحابی صبر نے ساتھ نہ چھوڑا کبھی پیغمبر کا، ڈر کے رویا ہی نہیں، خوف سے جاگا ہی نہیں، یہ صحابی کبھی میدان سے، قبلہ بند پڑھ رہا ہوں، یہ صحابی کبھی میدان سے بھاگا ہی۔ آج پہلے سے سوا خار ہوئے دیوانے، آج پہلے سے سوا
عہد عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے. کیا مصرے نظر کر رہا ہوں. عہد مسمار ہوئے. آپ جیسے سننے والے نہ ہوں تو یہ لکھنے والے کیا کریں گے. عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے. بجھ گئی شمع فسوں ہار گئے پروانے. بجھ گئی شمع فسوں. مصرع ہے مل گئے خاک میں لا نوری سو کے افسانے. بی بی جب فدق کے لیے گئی تو یہی تو کہا گیا تھا لا نورثو ولا نورث. قبلہ یہی تو ہے. نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ وارث. گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. نظر کر رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ ہے. عہد مسمار ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے. بجھ گئی شمع فسوں ہار گئے پروانے. مل گئے خاک میں لا نورثو کے افسانے. خاص سورہ تھا تو قرآن جلی نے پایا. خاص سورہ تھا تو قرآن جلی نے پایا. اور صبر ورثے میں محمد سے آلے. صبر ورثے میں محمد سے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. میں گزر چکا ابتدائی منزلوں سے. اب سنیے آپ کے آقا کی بارگاہ ہے. حاضر ہو جائیے عالم تصور میں سلطان کائنات کی چوکھٹ پر. وہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں. مل گئے خاک میں لا نورثو کے افسانے. خاص سورہ تھا تو قرآن جلی نے پایا. صبر ورثے میں محمد سے علی نے پایا. وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے. وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے. وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے. وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے. وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے. وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے. وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے. وہ علی جس کے ثنا خانوں میں قرآن بھی ہے. وہ علی جس کے ثنا خانوں میں قرآن بھی ہے. آیتیں کیوں نہ کریں فخر سے چرچا اس کا. مصرع آیتیں کیوں نہ کریں فخر سے چرچا اس کا. وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا. ہائے 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 ہائے. مجھے امید تھی کہ مصرے پہ آپ ضرور دعائیں دیں گے. وزن قرآن کا بڑھاتا ہے. وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا. وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا. لافتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی. تیار ہو کے بیٹھے. لافتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی. یا حضرت عباس. لافتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی. ہلاتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی. قل کفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی. انما جس کی سخاوت کا قصیدہ. انما جس کی سخاوت کا قصیدہ. انما جس کی سخاوت کا جس کی ولایت کا قصیدہ. انما جس کی ولایت کا قصیدہ. حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندھا بنا. قرآن کریم. ہائے ہائے ہائے. حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندھا. اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے. اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے. بے شک جس کے دامن میں دسترخوان نجف کی خیرات نہ ہو وہ خاموش رہے. لیکن جو انہی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اس کا فریضہ ہے کہ گواہی دے. بند پڑھنے جا رہا ہوں. تقدیر کو سلام. کیسا مولا آیا ہے ہماری قسمت میں. اس کا قرآن اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے. کبھی آئینہ سوئے چہرہ خورشید نہ لاؤ.
کبھی آئینہ سوئے چہرے، پس منظر ہو نگاہوں میں تو منظر نہ دکھاؤ، پس منظر ہو نگاہوں تو منظر نہ دکھاؤ، ذہن بیدار کو ماضی کے سہارے نہ جگاؤ، ذہن بیدار کو تیار ماضی کے سہارے نہ جگاؤ، تم ہمیں ملک سلیمان کے قصیدے نہ سناؤ، تم ہمیں ملک سلیمان کے قصیدے نہ سناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ رکھ کے کشکول مناجات میں دے دیتا ہے، یہ تو مولا میرا خیرات میں دے دیتا، ہائے 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 ہائے، رکھ کے کشکول مناجات میں دے دیتا ہے، یہ تو مولا میرا خیرات میں دے دیتا ہے، یہ تو مولا میرا، خدا حسین کا واسطہ میرے ساتھ رہیے گا، پل کے نہ جھپکے کہ بات نازک ہے، دنیا کے نام ایک پیغام ہے، ساری کوششیں کر چکے ہو مگر پھر بھی باز نہیں آتے، روشنی کو قید کرنا چاہتے ہو، خوشبوؤں کو چھپانا چاہتے ہو، صدیوں سے ناکام کوششیں کر رہے ہو مگر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، تو سنو، یہ تو مولا میرا خیرات میں دے دیتا ہے، کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی فتح کا عنوان، کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی فتح کا عنوان علی، ذی غم و ذی حشم و سرور و ذی شان، ذی غم و ذی حشم و سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی شان علی جان، میرا ایمان علی شان علی جان، کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، کل ایمان علی کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی فتح کا عنوان علی، ذی غم و ذی حشم سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی شان علی جان علی، میرا ایمان علی شان علی جان علی، خنجر و حد میں رہو، خنجر و حد میں رہو، خنجر و حد میں رہو، حق کا ولی رہتا ہے، اور میری شہرگ کے علاقے میں